اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں حضور ایسی سخاوت کرتے تھے جیسے دریا ماہ رمضان شریف میں. حضور تو سخی بہت تھے لیکن رمضان شریف میں سخاوت کا انداز ایسا ہو جاتا تھا جیسے دریا بہ رہا ہے. پڑوس میں بچیاں بھوکی ترس رہی ہے جن کے یہاں سحری کا انتظام نہیں، اور ہم سحری کے بعد کھانے کو گھر کے آنگن میں پھینک رہے ہیں. کیا انداز ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تباہ کیوں ہو رہے ہیں. اب تو مسلمان کافروں کو افطار کراتے ہیں. یہ غیرت ایمانی ہے لوگوں کی، کافروں کے ساتھ افطار پارٹیاں ہو رہی. اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، رب کا کچھ خوف کرو. اگر تم نے حلق تک کھانے والوں کو کھلایا اور ان غریبوں کو سسکیاں لینے پہ چھوڑ دیا تو قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، ایسا بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. ہم نے حضور کی سنت کو ترک کر دیا، بلکہ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا اگر غریب بستی میں رہتے ہو اور سالن کی خوشبو سالن پکتے وقت 4 گھروں میں پہنچ جائے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جن کے گھروں میں خوشبو پہنچی ہے ان کے گھر تک سالن پہنچا دیا کرو. اگر ان کا دل اس خوشبو سے ٹوٹ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے. فکر کہاں ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسلام کہاں ہے؟ فرمایا کتابوں میں. مسلمان کہاں ہے؟ تو کہا قبروں میں. اسلام کتابوں میں اور مسلمان قبروں میں. اب کیا بچا ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ کافر ہو گیا، استغفر اللہ، کبھی نہیں کہتا. میرا مسلک تو اتنا محتاط مسلک ہے. میرے امام نے کہا اگر کسی کے قول میں 99 وجہ کفر کی ہو اور ایک ایمان کا راستہ نکلتا ہو تو ہم ایمان کی طرف اس قول کو پھیریں گے. ہمارا مذہب مسلک یہ ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل دہلوی کے مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں. ہمارے مسلک میں بہت احتیاط ہے. مولا کائنات نے کہا آسمان سے زمین پہ گرنا آسان ہے، کسی مسلمان کو کافر کہنا میرے لیے مشکل ہے. خارجیوں نے جب مولا علی کو کافر کہا تو فرمایا ان کی بے باکی ہے، وہ مجھے کافر کہتے ہیں، میں ان کو کافر نہیں کہتا، یہ میری احتیاط ہے. میں آپ کو کافر کہنے استغفر اللہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، تصور نہیں کر سکتا. بلکہ خدا کی عزت کی قسم اپنے دل کے جذبات پیش کروں کہ جب ہم ممبر پہ بیٹھ کر کے خطاب کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخدوموں کو خادم کی حیثیت سے سبق سنا رہے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ہماری نجات کا سامان کر دے گا. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے، ہم اس تصور کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور آتے ہیں. لیکن سوچو تو صحیح ہمارے اسلاف نے کیا کہا. مذہب کتابوں میں ہے، مسلمان قبروں میں ہے. اب کیا ہے؟ کسی نے کہا نا کہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. کہیں ہم تصویر مسلم تو نہیں بن گئے. صالبہ ابن عبد الرحمن عرض کرتے اللہ جتنا بڑا چاہے تو مجھ پہ عذاب ڈال دے لیکن میرے محبوب کو اس کی اطلاع نہیں ہونے دے. حالانکہ یہ ان کی عشق کی بولی تھی، ورنہ عالم ما کان وما یکون سے کیا چھپ سکتا تھا. جس کی نگاہوں سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہوں سے کس کے اعمال چھپ سکتے تھے. وہ تو شاہد ہے، شہید ہے، وہ بصیر ہے، وہ عالم ما کان وما یکون ہے. اور انبیاء کی امت کے اعمال پہ جو گواہی دیں گے کیا وہ اپنی امت کے اعمال سے بے خبر رہیں گے؟ میرے امام نے کہا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. حسن کا نام لے کر تو پکار دیکھ غم میں کہ یہ وہ نہیں جو غافل پس انتظار آئے. وہ تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. لیکن عشق